السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حالات نے نئی کروٹ لی ہے، نیا ٹویسٹ آیا ہے اور ٹویسٹ لیا ہے تحریک انصاف نے اپنے موقف میں۔ کروٹ لی ہے تحریک انصاف نے، ایک طرف قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے پر تول رہی ہے تحریک انصاف، اور دوسری طرف لانگ مارچ کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کیوں واپس آنا چاہتی ہے قومی اسمبلی میں اور طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے وہ تو اب سب کو پتہ ہی ہے، کیونکہ جو کچھ عمران خان صاحب مارچ سے لے کے اب تک کر چکے ہوئے ہیں اس میں خان صاحب کو ناکامیاں ہوئی ہیں۔ کوئی ٹارگٹ، ایک سنگل ٹارگٹ بھی عمران خان صاحب نے اچیو نہیں کیا، لہٰذا اب وہ چاہتے ہیں کہ واپس قومی اسمبلی میں آئیں، کیونکہ ان کے پاس جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے ارکان کی۔ اتنی بڑی تعداد کی اپوزیشن اگر قومی اسمبلی میں بیٹھے گی اور شور شرابہ کرے گی تو حکومت سے کوئی نہ کوئی تو اپنا مطالبہ منوا ہی لے گی۔ انتخابات چاہتے تھے، وہ نہیں عمران خان صاحب کو ملے۔ عمران خان صاحب آرمی چیف کا تقرر اپنی مرضی سے منمانا تقرر چاہتے تھے، اس سے انکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی مطالبات تھے، جو بھی سائفر کی تحقیقات، وہ سارا کوئی بھی چیز جو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا فائنلی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے پتلی گلیاں ڈھونڈ رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس میں بنیاد بنایا گیا ہے درخواست میں جو اپنا کیا نام ہے، آڈیو لیکس جو ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ آڈیو لیکس وہ جو وزیر اعظم اپنا وفاقی وزراء نے کی آڈیو لیک تھی، جس میں پی ٹی آئی کے استعفوں کے متعلق ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ ایک اور نئی چیز بھی ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ نیا ٹویسٹ یہ ہے کہ سائفر کی ایک کاپی جو وزیر اعظم ہاؤس میں تھی وہ بھی غائب ہو گئی ہے۔ یعنی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک انتہائی اہم اجلاس جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا، اس اجلاس میں پیش کیے گئے سائفر کی کاپی اور اس کا پھر ٹرانسکرپٹ جو بنایا گیا تھا، جس کو عمران خان صاحب نے امریکی سازش، امریکی دھمکی سے تعبیر دے کر پوری قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی، وہ جو کاپی ہے سائفر کی جو امریکی پاکستانی سفیر نے امریکہ سے بھیجی تھی واشنگٹن سے، وہ والی غائب ہو گئی ہے۔ اب وہ اس پر تحقیقات وزیر اعظم ہاؤس نے کروانا شروع کر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس دور میں غائب ہوئی ہے یا عمران خان صاحب خود ہی لے اڑے تھے؟ تو اگر عمران خان صاحب لے کر اڑتے تو پھر وزارت خارجہ سے بھی اڑا دیتے، اس کو غائب کر دیتے۔ پھر وہ کیونکہ اس کی کاپی جو ہے وہ ہمارے اپنا جی ایچ کیو میں بھی گئی ہوئی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے سب کو پیش کی تھی۔ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وہ آرمی چیف کو بھی دی تھی، وہ بعد میں جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر اسپیکر کو بھی دے دی، اپنے اسپیکر اسد قیصر کو، اور ان کے ذریعے انہوں نے کاپی جو ہے وہ بھجوا دی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہ جی آپ دیکھیں۔ لیکن وہ کاپی بھیجی تھی چیف جسٹس کو یا وہ ٹرانسکرپٹ بھیجا تھا، یہ میٹنگ منٹس بھیجے تھے جو انہوں نے خود بنوائے تھے، اس کا بھی ابھی تحقیقات ہونی باقی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ لیکن بہرحال تو وہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک تماشا لگا ہوا ہے، اور اس سارے تماشے میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ سیلاب زدگان جو ہیں وہ بیچارے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کمر کس لی ہے، لنگوٹ کس لی ہے، دوبارہ اکھاڑے میں اترنے کی اشارے کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اب کے مار والا جو کہانی ہوتی ہے نا وہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ کل فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، 7 دن فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ کے ساتھ ہی پھر وہ عمران خان صاحب سے آج کل جو دور رہتے ہیں، یا عمران خان صاحب جن سے دور رہتے ہیں، شہباز گل صاحب، آج کل آپ دیکھتے ہوں کہ شہباز گل صاحب خان صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں ہے، ورنہ عمران خان صاحب جلسے میں جاتے تھے تو شہباز گل صاحب جو ہے مکمل یوں ٹچ بٹنوں کی، جس طرح بالکل عمران خان صاحب مقناطیس، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لوہا، یا شہباز گل مقناطیس، عمران خان صاحب لوہا، اس طرح ایک دوسرے کے بالکل یعنی دور ہو ہی نہیں پاتے تھے۔ کشش تھی جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی تھی۔ اب عمران خان صاحب جب سے گل صاحب مہمان بن کر آئے ہیں سرکاری، تو خان صاحب ان کو قریب نہیں آنے دیتے۔ لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، 7 دن، صرف اتنا ٹویٹ تھا، 7 دن۔ اب 7 دن کیا ہونا ہے 7 دن میں؟ ایک تو 7 دن میں یہ ہے کہ جی کوئی پاکستان میں کوئی یہ حکومت ختم ہو جائے گی، نیا سیٹ اپ آ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے پہلے روزانہ یہ کہا جاتا تھا کہ 48 گھنٹوں کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی، استعفے آ جائے گا، وزیر اعظم گھر بھیج دیے جائیں گے، اور اپنا انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ 48 گھنٹے، دن نہیں 48 گھنٹے۔ اچھا وہ 48 گھنٹے کرتے مئی سے جو ہے وہ اب آج ہے اکتوبر شروع ہو چکا ہوا ہے، تو کوئی نہ استعفیٰ آیا، اپنا کسی وزیر اعظم کا استعفیٰ آیا، نہ اسمبلیاں ٹوٹیں، نہ انتخابات کو کوئی شیڈول آیا۔ اب اسی طرح 7
7 دن جو ہے یہ 7 دن کو میں جوڑ رہا ہوں عمران خان صاحب کے 26 جولائی والے 6 دن کے ساتھ، 26 مئی والے 6 دن کے ساتھ، 26 مئی والے 6 دن کے ساتھ۔ 26 مئی کو آپ کو یاد ہے، 25 مئی کو خان صاحب لانگ مارچ لے کر چلے تھے اسلام آباد کی طرف پشاور سے، اور بلکہ ہیلی کاپٹر مارچ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب تو پشاور سے تو خود نہیں نکلے تھے، خود تو ہیلی کاپٹر پر آئے تھے، اور آ کر جب راستے کھل گئے تھے، جب وہ جو کیا تھا رن جو تھا، جنگ کا میدان جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، صلح کا اعلان ہو گیا تھا، بیچ میں مداخلت کر لی تھی سپریم کورٹ نے، کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو آنے دو اسلام آباد اور پھر ہٹا دو رکاوٹیں۔ جب رکاوٹیں ہٹانے کا اعلان ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ چڑھے اپنا ہاتھی پر، رتھ پر، بڑے ہاتھی پر چڑھ گئے، وہ جس طرح آج کنٹینر ہے، پرانے زمانوں میں ہاتھیوں پر حملہ آیا کرتے تھے، تو عمران خان صاحب جو وہ ہاتھی پر چڑھے کسی سینٹرل ایشین حملہ کی طرح، اور اسلام آباد کی طرف کا جو ہے وہ چڑھائی کرنے آگے آ رہے تھے، اور وہ ہاتھی پر چڑھنے کی ان کو اجازت جو تھی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے ملی کہ جی آپ آ جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اور پولیس ہٹ گئی تھی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب آئے تھے، اور 26 مئی کو صبح جب عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کو اجازت جہاں تک تھی وہاں تک رہیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ پولیس ہے، یہ رینجرز ہے، یہ فوج ہے، آپ ہیں، پھر بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے ریاستی فورسز کو جو کرنا ہوگا وہ کر گزریں گی، اس کے بعد پھر ریاست کے اوپر الزام نہیں آئے گا، یعنی آپ کو اجازت ملی ہے کہ آپ لانگ مارچ لے کر آ جائیں، بسم اللہ آ کر F9 پارک میں بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ نہیں آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ ڈی چوک جانا چاہیں گے، تو پھر ریاست جو ہے اپنا ڈنڈا اٹھائے گی، پھر ریاست کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ریاست کے ہاتھ میں آنسو گیس کی شیلنگ ہے، ریاست کے ہاتھ میں بندوق ہے، ریاست کے ہاتھ میں توپ ہے، ٹینک ہے، جو بھی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور ریاست کی رٹ کے لیے وہ استعمال ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب کو جب میسج ملا تھا تو خان صاحب نے دوڑ لگائی تھی یہ کہہ کر کہ جی میں 6 دن کے بعد دوبارہ واپس آؤں گا۔ تو فواد چودھری کے 7 دن کے ان 6 دنوں کے ساتھ ملا لے تو وہ 6 دن 26 مئی کو اعلان ہوا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، تقریباً 5 ماہ، 5 ماہ میں وہ 6 دن پورے نہیں ہوئے، 5 ماہ گزر گئے، 6 دن پورے نہیں ہوئے۔ کل بھی عمران خان صاحب جب بچوں کو بدتمیزیاں سکھا رہے تھے، جب بچوں کو زبان درازی سکھا رہے تھے، جب بچوں کو نفرت کا پیغام دے رہے تھے ادھر ایڈورڈز کالج میں پشاور میں، جب وہاں پہ میلو، ڈیزل پتہ نہیں کس طرح کی زہر آلود زبان استعمال کر رہے تھے، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں آخری کال دوں گا اور اس کال کے بعد واپسی نہیں ہوگی۔ تو کس کی واپسی نہیں ہوگی؟ یہ سوال ابھی بھی ہے کہ واپس کون نہیں جائے گا؟ پچھلی بار تو واپس چلے گئے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے وہ واپس گئے تھے اور جا کر بنی گالا، اور بنی گالا سے پشاور، اور 1 مہینہ تو پشاور میں چھپے رہے کہ اسلام آباد اور پنجاب میں گرفتاری ہو جائے گی، پھر عدالتوں سے ضمانتیں لے کر، راہداری ضمانتیں لے کر پھر اسلام آباد واپس آئے تھے۔ تو بہرحال اب اگر وہ 6 دن 4-5 ماہ ہونے کے باوجود نہیں پورے ہوئے، اور ابھی بھی کل تک عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ تیاری کر رہے ہیں، میں بھی تیاری کر رہا ہوں، اور اس بار ایسا حملہ کریں گے کہ واپسی نہیں ہوگی، یا پھر آخری واردات کرک میں جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ جی میں آخری واردات کرنے آ رہا ہوں، میں آخری واردات کرنے آ رہا ہوں۔ اب ممکن ہے کہ عمران خان صاحب ایڈونچر کریں، مرتا کیا نہ کرتا، مطلب اب عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سپیس پولیٹیکلی ختم ہوتی جا رہی ہے، بے شک بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، بے شک اپنے آپ کو متحرک رکھا ہوا ہے، لیکن سیاست جو ہے اگر اس کو کھیل عمران خان صاحب کی زبان میں کہوں کہ کھیل ہے، تو کھیل کے میدان میں ہی کھیلا جاتا ہے۔ اگر سیاست کرکٹ ہے تو کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اگر سیاست ہاکی ہے تو ہاکی کے میدان میں ہاکی کھیلی جاتی ہے، اگر سیاست فٹ بال ہے تو فٹ بال کے میدان میں فٹ بال کھیلی جاتی ہے، فٹ بال کے میدان میں باکسنگ نہیں کھیلی جاتی، فٹ بال کے میدان میں ہاکی نہیں کھیلی جاتی، یا فٹ بال کے میدان میں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی۔ تو عمران خان صاحب اگر سیاست سے باہر رہ کر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ ان کی اب جگہ نہیں بچی، گنجائش نہیں بچی، تو اس لیے خان صاحب اب دھمکیاں شمکیاں لگا رہے ہیں اپنی واپسی کے لیے۔ ممکن ہے میں نے کہا نا کہ سیاست میں عمران خان صاحب کی سپیس ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ممکن ہے یہ دھمکی دے کر عمران خان صاحب آخری واردات کرنے کی کوشش کریں، واردات کامیاب ہو گئی، ڈاکہ کامیاب ہو گیا تو پھر تو رقم جو ہے وہ ڈاکو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ادھر لڑائی ہو جائے تو اور بات ہے، ہوتا ہے نا ڈاکو ڈاکہ ڈال کے آتے ہیں اور اس کے بعد رقم پر لڑائی ہو جاتی ہے، پھر کوئی نہیں بچتا، پھر آپ دیکھتے ہیں فلموں میں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، کئی بار ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔ تو واردات تو ایسی ہوتی ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس میں واردات نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ واردات ہے تو پھر ناکام ہوگی، واردات دائر کامیاب نہیں ہوا کرتی، واردات کا انجام مطلب ممکن ہے کہ شہباز شریف کی عمران خان نے حکومت گرا دی واردات ڈال کر، کچھ بھی کر کے، تو پھر ہاتھ کسی کے کچھ آئے گا؟ سوال یہ ہے،
واردات کا تو پھر انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. سیاست ہے تو منصوبہ بندی کے ساتھ ہوگی. پھر منصوبہ بندی عمران خان صاحب کی کیا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی. اب یہ جو 7 دن کی بات کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب نے آج پھر ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کے لیے عوام اب تیاری کریں. پاکستان کا مستقبل ایک آزاد جمہوری ملک کا ہے. ایک بوسیدہ نظام میں جکڑا حقوق سے نابلد فاشسٹ مستقبل کرپٹ حکمران ہمارا مقدر رہیں گے. سوال کیا یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلیں اور نظام بدلیں. حقیقی آزادی مارچ. یعنی 7 دن پہلے 7 دن کہا, اب حقیقی آزادی مارچ, یعنی 7 دن کے بعد عمران خان صاحب حقیقی آزادی مارچ کریں گے. آج یکم ہے تو 8-9 کو یا 7 دن کے بعد اعلان کریں گے, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ٹارگٹ وہی ہے نومبر. ان کو میں آرمی چیف نہیں لگانے دوں گا. آرمی چیف میں لگاؤں گا, میں جہاں بیٹھا ہوں. اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آرمی چیف تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لگائیں گے, اپنی مرضی کا لگائیں گے. اور جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی اپنے گھر کے اندر اعلان کر لیا ہوا ہے کہ جی ہم تو اب اس معاملے میں نہیں پڑھنے. سویلین گورنمنٹ جانے, ان کا کام جانے, عمران خان صاحب جانے, وہ جانے, ہم اس میں بیچ میں نہیں آنے. ہمیں کوئی گھسیٹے بھی نہ بیچ میں, ہم نہ آنا چاہتے ہیں. اچھا, اب معاملہ جو ہے عمران خان صاحب لانگ مارچ کی دھمکی دے کر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. لانگ مارچ کر لیں گے. پہلا لانگ مارچ تھا کہ جی 25 مئی کو میں اسلام آباد جاؤں گا, جا کر بیٹھ جاؤں گا اور میں انتخابات لے کر واپس آؤں گا. یہ اعلان تھا نا عمران خان صاحب کا 25 مئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے. اب کیا ہے؟ اب ہے کہ میں ان کو آرمی چیف اپنی مرضی کا نہیں لگانے دوں گا. وہ معاملہ بھی لگتا ہے بہت پیچھے چلا گیا. اب یہ ہے کہ مجھے قومی اسمبلی میں واپس لاؤ, کسی طرح میرے ساتھ بات کرو, مذاکرات کرو, اس لیے دھمکیاں دے رہے ہیں. اب اگر حکومت نے مذاکرات نہیں کیے تو عمران خان کو لانگ مارچ کرنا پڑے گا. کہا جاتا ہے کہ جو کسان بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں ان کو عمران خان صاحب اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے ہیں جا کر. ٹھیک ہے جی, کسانوں کے مطالبات کا ساتھ عمران خان صاحب دیتے ہیں تو اچھی چیز ہے. لیکن اب اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے تو پھر وہی میں نے گزارش کئی بار کی ہوئی ہے کہ بھائی ریاست اس وقت اگر 3 کروڑ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں سیلاب متاثرین, اس میں اگر عمران خان صاحب ایک ایڈونچر کرنے جائیں گے تو ریاست یا ریاست کا سسٹم جو ہے وہ اس کی چیز کی اجازت نہیں دے گا. وہ بہت خطرناک طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. ایسا ریئیکشن شاید کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو, اتنا ریئیکٹ کرے گا. 25 مئی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ. ہم نے دیکھی ہوئی یہ بروٹیلٹیز ضیاء الحق کے زمانے میں, مشرف کے زمانے میں, نواز شریف صاحب کے زمانے میں, ایون عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ جو اپنا سرکاری ملازمین کے ساتھ ہوا تھا ڈی چوک پر, جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا, اپنا شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ آنسو گیس کے شیلز پڑے ہوئے تھے, پرانے ہو رہے تھے, تو میں نے کہا چلو استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہزاروں شیل چلائے گئے تھے, ہزاروں. تو بہرحال وہ 25 مئی کو کچھ اتنا نہیں ہوا تھا, لیکن کیونکہ پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا کے ساتھ کھیلنا جانتے ہیں, اچھا نہیں ہوا تھا. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, اس طرح نہیں ہے. بہت کچھ ہوا ہے تاریخ میں, اور ایسا کچھ ہوا ہے کہ خان صاحب اور ان کے جو یہ جو چاہنے والے اگر تھوڑا سا تاریخ میں جائیں گے نا, جھانکیں گے. اور ہمارے پاکستان کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی اور نہیں. یہاں پر گاؤں کے اوپر بمباریاں ہوئی ہیں. یہاں پر ابھی کل پرسوں پنل چانڈیو گاؤں ہے سکلنڈ کے قریب, 16 نوجوانوں کو قطار میں کھڑی کر کے گولیاں ماری گئی تھیں. ضیاء الحق کا زمانہ تھا, مار دیے گئے تھے. تو یہاں پر ہوا ہی کچھ نہیں ہے بھائی. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو, کیونکہ ابھی بہرحال بہت کچھ پاکستان بہت آگے جا چکا ہوا ہے سسٹم وائز. پاکستان میں اس طرح کے رویے نہ اسٹیٹ کے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جو ماضی میں ہوا کرتے تھے, ابھی کچھ اور طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. تو بہرحال تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ لانگ مارچ 7 دن وغیرہ وغیرہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. آج ہی تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. پی ٹی آئی کی ایک درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جی ہمارے یہ جو استعفے منظور کیے گئے ہیں نا 11 ارکان کے, یہ نامنظور کیے جائیں. اس میں سے ایک نے تو خیر اس کا تو نامنظور ہو گیا نا, شکور شاہ خود چلے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تو دھوکہ کیا ہے پارٹی نے, میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں تھا. مجھے تو کہا گیا تھا کہ پارٹی قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے یہ استعفے جمع کیے ہیں, تو مجھے تو یہ دھوکہ دیا گیا تھا. تو بہرحال ان کی استعفیٰ نامنظور ہو گیا. الیکشن وہاں پر جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. منسوخ کیا بلکہ کلعدم ہو گیا, نہیں ہو رہا الیکشن وہاں پر. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے کہ جی ہمارے جو 11 استعفے منظور کیے گئے تھے نا, وہ استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کا لازم قرار دیا جائے, کیونکہ مرحلہ وار استعفے منظور نہ کیے جائیں. ہمارے 123 ارکان کے استعفے یکسر منظور کیے جائیں. اچھا, اب یہ درخواست انہوں نے بہت بعد میں جا کر دائر کی, جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا تھا, لوگ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہوئے تھے. اس کے بعد
عمران خان صاحب نے کہا تھا میں کلہ ہی کافی ہوں، میں تو الیکشن لڑوں گا جی، فیصل آباد میں لڑوں گا، ننکانہ صاحب بھی میں لڑوں گا، شیخو پورہ بھی میں لڑوں گا، ادھر اپنا چارسدہ بھی میں لڑوں گا، پشاور میں بھی میں لڑوں گا، کراچی کے دونوں حلقوں پہ بھی میں لڑوں گا، الیکشن میں لڑوں گا، میں کلہ ہی کافی ہوں۔ تو کلہ ہی کافی ہے، 17 جولائی کچھ اور سچویشن تھی، اب کوئی اور سچویشن ہے۔ تو جب صورتحال نظر آئی تو عمران خان صاحب اینڈ کمپنی ان انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ اچھا، ان انتخابات سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست پہلے دائر کر چکے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے 16 اکتوبر کو ہیں، تو یہ انتخابات ملتوی کیے جائیں، یہ نہ کروائے جائیں، اور تمام حلقوں پر انتخابات ایک ساتھ کروائے جائیں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی آپ قومی اسمبلی میں واپس کیوں نہیں جاتے، آپ جا کر اپنا کردار ادا کریں، آپ یہاں ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی تگڑی طاقت ہے قومی اسمبلی میں، تو آپ وہاں جائیں۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا۔ تو اب عمران خان صاحب نے اس ساری سچویشن میں اب ایک اور درخواست لے کر آ گئے ہیں، وہ جو آڈیو لیک جس میں وفاقی وزراء بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ استعفے کس طرح منظور کیے جائیں۔ اب پولیٹیکل حکمت عملی ہے، ہر کسی کو بنانے کا حق ہے۔ عمران خان صاحب نے استعفے سیاسی بلیک میلنگ کے لیے دیے تھے، تو عمران خان صاحب کے استعفے طریقوں سے منظور کر کے آگے جانا حکومت اور ان کے اتحادیوں کی ثوابدید ہے۔ بھائی وہ بھی سیاست کر سکتے ہیں، وہ سیاست کرنے آئے، پڑھنے ماننے تو نہیں ہے، کلہ عمران خان ہی سیاست کرتا رہے گا، مطلب باقیوں کو بھی حق ہے نا سیاست کرنے کا۔ تو بہرحال اس بنیاد پر، وہ آڈیو کی بنیاد پر انہوں نے درخواست دائر کی ہے، ٹرانسکرپٹ جمع کروایا سپریم کورٹ میں، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ جی استعفے پی ٹی آئی کو سیاست سے، یہ استعفوں کی منظوری جو ہے یہ تحریک انصاف کو سیاست سے دور رکھنے کی سازش ہے۔ تو استعفے دیے کیوں تھے؟ سوال ہے نا سب سے، جو ہم لوگ کہتے تھے کہ بھئی قومی اسمبلی میں بیٹھ جاؤ، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، وہاں بیٹھو۔ اب عمران خان صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہے، کمیشن بنانے کا مطالبہ، وزیر اعظم، اسپیکر اور جو وزراء ہیں جس میں اعظم نذیر طارڑ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، ان کے خلاف کرمنل پروسیجر، کرمنل کارروائی مقدمہ اور جوڈیشل کمیشن، یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ اور اہم مطالبہ یہ ہے کہ استعفے نامنظور کیے جائیں، یعنی الیکشن ملتوی کروائے جائیں جو ہونے جا رہے ہیں، جس سے عمران خان کلہ ہی کافی ہے جدھر۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ اگر سائفر پر تحقیقات حکومت کر لے، شروع کرے، تو میں قومی اسمبلی میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اگلے ہی دن پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ نہیں جی، استعفے ہماری مشاورت سے دیے تھے، نہیں دیے تھے ہماری مشاورت سے، تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، جائیں۔ تحقیقات ہو چکی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ نے بھی کہا کوئی سازش نہیں ہے، آئی ایس آئی نے بھی کہا کوئی سازش نہیں ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 2 اجلاسوں میں ہوا کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی، تو اب آپ کو کیا چاہیے؟ اور تو لہٰذا ہم تحقیقات نہیں کریں گے، جائیں، ہم آپ کو قومی اسمبلی میں واپس نہیں لانا چاہتے۔ تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب 7 دن کی جو رٹ لگائی ہے، اب لانگ مارچ کی ممکن ہے کال دے دیں، ممکن ہے کال نہ دیں، لیکن اگر کال دی لانگ مارچ کی عمران خان صاحب نے، تو قومی اسمبلی میں تو واپسی نظر نہیں آ رہی ان کی، لیکن ان کے ساتھ بہت برا ہوگا اگر اس وقت لانگ مارچ کریں گے۔ ان حالات میں جب پاکستان ڈوبا ہوا ہے، اس وقت لانگ مارچ کریں گے تو پھر خان صاحب کے ساتھ ایسا ہوگا جیسا شاید پاکستان میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا سڑکوں پر۔ باقی وہ نہیں کہہ رہا جو شہید بھٹو والا اور نواز شریف والا، اس طرح کا نہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکلی بہت برا ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔